آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اکبر علی جعفری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ تھینک یو، شکریہ۔ جبی السماء کہ جب میں محمد مصطفیٰ کو معراج پہ لے جایا گیا، رأیت مکتوباً علی یمین العرش، سید الانبیاء فرماتے ہیں میں نے دیکھا عرش کی دائیں طرف لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، کہ اے محمد مصطفیٰ تیرا بیٹا حسین ہدایت کی چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ الیس کلکم سفن النجات، اے محمد مصطفیٰ کیا آپ تمام کے تمام نجات کی کشتیاں نہیں ہیں؟ سید الانبیاء نے فرمایا بلا، ہاں ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن سفینۃ ابنی الحسین اسرا و محکم، لیکن میرے بیٹے حسین کی جو نجات کی کشتی ہے، جو اس پہ سوار ہو جائے گا اسے جلدی جنت میں لے کے جائے گی۔ سفینۃ ابنی الحسین اسرا و محکم، میرے بیٹے حسین کی جو کشتی ہے وہ زیادہ تیز ہے، لیکن ہم سارے جو ہیں وہ ہدایت کی کیا ہیں؟ کشتی ہیں، نجات کی کشتی ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں این یطاہب بکم این یطاہ بکم کیف تعمہون، کہ اے دنیا پہ آنکھیں بند کر کے پھرنے والو، کیوں دھکے کھا رہے ہو، کیوں اندھے بنے پھرتے ہو؟ تمہیں ہدایت چاہیے نا، ہدایت کا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہو۔ بینکم عطرۃ نبیکم، تمہارے درمیان تمہارے نبی کی عطرت موجود ہے۔ عطرت نبی کے ہوتے ہوئے دھکے نہ کھاؤ، ادھر ادھر نہ بھٹکو۔ فرماتے ہیں ہم عظمت الحق، تمہیں حق چاہیے نا، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ ہم اہل بیت حق کی مہاریں ہیں۔ مہار کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، اونٹ جتنا وحشی جانور ہونا، اگر اس کو ایک چھوٹی سی مہار ڈال دی جائے، وہ مہار اس اونٹ کو مہار کرتی ہے۔ جدھر آپ موڑتے جائیں گے وہ اونٹ مڑتا چلا جائے گا۔ کائنات کے امیر فرماتے ہیں حق چاہتے ہو نا، ادھر ادھر نہ جاؤ، پہلے حق کی مہاروں کو تلاش کرو۔ جدھر ہم آل محمد مڑتے چلے جائیں گے حق مڑتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مہار چھوٹی ہو تب بھی مہار ہوتی ہے، مہار بڑی ہو تب بھی مہار ہوتی ہے۔ جب ہم نے تاریخ میں دیکھا، مطالعہ کیا، کسی بزرگ بابا سے جا کے کسی نے کہا کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا، آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ اس بزرگ نے، اس بابا نے کہا جہاں پہ خلیفہ بناتے رہے کیا اس محفل کے اندر علی موجود نہ تھے؟ توجہ فرمانا بھائی، کیا اس محفل کے اندر علی موجود نہ تھے؟ جواب دیا گیا علی موجود تھے۔ تو کہا پھر علی کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا، میرے بیٹے کو کیوں بنا کے آئے؟ جواب دیا گیا علی عمر میں چھوٹے تھے، اس لیے علی کو خلیفہ نہ بنایا، آپ کے بیٹے کو بنایا۔ اس بابا نے جو جواب دیا، تاریخی جواب دیا، کہتا ہے اگر عمر کو معیار رکھ کے خلیفہ بنانا تھا، توجہ میری طرف ہوگی، اگر عمر کو جملہ آپ کی پاک سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اگر عمر کو معیار رکھ کے خلیفہ بنانا تھا، پھر جس کو خلیفہ بنا کے آئے ہو میں اس کا بھی باپ تھا، پھر مجھے بناتے، میرے بیٹے کو کیوں بنا کے آئے؟
ہاں علی کی عمر چھوٹی تھی. میں کہا کرتا ہوں اکثر او اللہ کے بندو عمر کو دیکھنا تھا نا. جنگ خیبر میں کہا ہوتا یا رسول اللہ علی کا بچپنا ہے علی کو نہ بھیجیے. جنگ بدر میں کہا ہوتا, جنگ احد میں کہا ہوتا, جنگ حنین میں کہا ہوتا. جنگیں لڑنی تھی علی بڑے تھے, منبر پہ بیٹھنا تھا علی چھوٹے تھے. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. نعرہ حیدری اللہ نے تیرے مذہب کو ایسے فقہاء و مراجع عظام عطا کیے ہیں. اے شیعہ جس طرح تجھے 14 کے 14 معصوم و ہادی رہبر عطا ہوئے نا, اسی طرح تیرے مذہب کو فقہاء بھی ایسے نصیب ہوئے, جن میں سے تیرے ایک فقیہ کو شہید اول کا لقب ملا ہے. یہ کون ہستی ہے شہید اول؟ تاریخ کہتی ہے شہید اول وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 6 دن کے اندر فقہ آل محمد کی ایسی کتاب لکھی جو آج کل ہمارے حوزات علمیہ میں, ہمارے مدارس میں 6 دن کے اندر لکھی ہوئی کتاب 6 سال کے اندر پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے درج فرمایا, اسلام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں اسلام یہ ہے محمد الرسول اللہ پڑھنا. عمل انسان کا تب ٹھیک ہوگا جب بندہ محمد الرسول اللہ پڑھے. اور اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے اے شیعہ عمل تیرا تب قبول ہوگا جب بندہ علی ولی اللہ پڑھے. علی علیہ السلام. ہاں ان کا جرم کیا تھا؟ مذہب آل محمد کی کرتے تھے ترویج, علوم آل محمد کو پھیلاتے تھے. انہیں کہا گیا علوم آل محمد کی ترویج چھوڑ دو نہیں تو ہم آپ کو شہید کر دیں گے. کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں, شہید کر دو, لیکن علوم آل محمد کی میں ترویج نہیں چھوڑوں گا. تاریخ کہتی ہے کہ شہید اول کو 2 اونٹ منگوائے گئے اور جرم جو تھا فقط مذہب آل محمد کی ترجمانی کرتے تھے. 2 اونٹ منگوائے گئے, ان کے اونٹوں کی گردنوں میں ڈالی گئی رسیاں, شہید اول کے پاؤں میں ڈالی گئی رسیاں. ایک اونٹ کو مشرق کی طرف دوڑانے لگے, دوسرے کو مغرب کی طرف. ابھی دوڑانے کا ارادہ کر رہے تھے, شہید اول نے ساتھ اپنے ایک کھڑے ہوئے شخص کو اشارہ کیا مجھے ایک ٹھکری اٹھا کے دے. توجہ فرما رہے ہیں, مجھے ایک ٹھکری اٹھا کے دے. اس بندے نے ٹھکری اٹھا کے دی. شہید اول نے اوپر لکھا رب انی مغلوب فانتصر, اور پروردگار تیرے بندے پہ غلبہ اختیار کر لیا گیا, میری مدد فرما. ٹھکری کو اوپر پھینکا. تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھکری کلائیاں کھاتی ہوئی شہید اول کے ہاتھوں پہ آئی. دوسری طرف تحریر تھا ان کنت عبدی فاستبر, اگر میرا بندہ ہے شہادت پہ راضی ہو جا, میں رب العالمین نے تیری موت کو لکھا ہی ایسے ہے. ایسے اللہ نے تیرے مذہب کو فقیہ عطا کیے, ایسے مراجع عظام عطا کیے. شیخ مفید علیہ الرحمہ وہ ہستی ہیں کہ جو علوم آل محمد کا فتویٰ دیا کرتے تھے. تاریخ میں ملتا ہے ایک دفعہ کسی دیہات کا رہنے والا شخص, دور دراز کا شخص آیا ہے شیخ مفید کے پاس, آ کے مسئلہ پوچھتا ہے قبلہ ہماری ایک خاتون کا انتقال ہو گیا, حالت یہ تھی اس کے پیٹ کے اندر تھا بچہ, اب شریعت کیا کہتی ہے اس کے پیٹ کو چاک کر کے بچہ باہر نکال لیں یا ایسے ہی اس عورت کو دفن کر دیں؟ توجہ فرمائیں گے. شیخ مفید نے جواب دیا کہ جاؤ جا کے ایسے ہی اس عورت کو دفن کر دو. تاریخ کہتی ہے یہ شخص جا رہا تھا, پیچھے سے ایک گھوڑ سوار دوڑتا ہوا گیا. اس نے کہا شیخ مفید کہہ رہے ہیں مجھے اشتباہ ہو گیا, میں بھول گیا ہوں, انسان ہوں نا, بھول گیا ہوں, اس لیے لہٰذا اس عورت کو ایسے دفن نہ کرو, پہلے اس کے پیٹ کو چاک کرو, بچہ زندہ باہر نکال لو, پھر اس عورت کو دفن کر دینا.
توجہ ہے کہ نہیں؟ پھر اس عورت کو دفن کر دینا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ دیہات کا رہنے والا شخص اس بچے کو ساتھ لے کے شیخ مفید کی خدمت میں آیا، آ کے عرض کرتا ہے قبلہ یہ وہی بچہ ہے جس کی آپ نے زندگی بچائی تھی۔ شیخ مفید نے کہا وہ کس طرح؟ کہا ہم نے آپ سے پوچھا تھا نا، آپ نے کہا ایسے ہی عورت کو دفن کر دو، پھر آپ نے بندے کو بھیجا پیچھے پیغام دے کے کہ نہیں نہیں عورت کے پیٹ کو چاک کرو، بچہ زندہ نکال لو، پھر اس کو دفن کر دینا۔ شیخ مفید کہتا ہے میں نے تو کوئی بندہ نہ بھیجا تھا، یہ کوئی اور ہستی نہ تھے، یہ میرے امام زمانہ تھے جنہوں نے جا کے بتایا۔ اللہ نے تجھے ایسے فقہا دیے، اچھیا اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایمان ناطق قرآن، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام، شہودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ زندہ و سلامت رہیں۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا کہ مولا اگر میں فتوے دیتا رہا پتہ نہیں کتنے زندہ مخلوق قبروں میں چلی جائے گی۔ فتویٰ دینا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اپنے بستر پہ سوئے ہوئے تھے، آنکھ لگی ہوئی تھی، امام زمانہ خواب میں ملے، او شیخ مفید تو نے میرے مذہب کا فتویٰ دینا کیوں چھوڑ دیا؟ ہاتھ جوڑ کے کہا مولا مجھے اکثر اشتباہ ہو جاتا تھا، یہ جو اشتباہ ہو گیا اگر اسی طرح فتویٰ دے دیتا وہ بچہ زندہ دفن ہو جاتا، قیامت کے دن میں کیا جواب دیتا؟ مولا کا جواب ہے او شیخ مفید گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرا کام ہے فتویٰ دینا، کہیں تجھے اشتباہ ہو جائے میں وقت کے امام زمانہ کا کام ہے جا کے اس کی تصحیح کر دینا۔ ایسے تجھے مذہب یا علی علیہ السلام۔ اگر نعرہ لگانا ہے موضوع ٹھیک ہے، میں جان رہا ہوں خشک ہے، نعروں والا نہیں ہے، لگانا ہے تو مل کر بآواز بلند نعرہ حیدری، یا علی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے ایسے تجھے مذہب کے فقہا عطا فرمائے ہیں۔ نام محمد باقر ہے، لقب بطول نے مجلسی عطا کیا ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ علوم آل محمد کو تحریر کرتے تھے، لکھتے لکھتے بشری تقاضا ہے نا، رات کا جب عالم ہو جاتا تھا تھک جاتے تھے، کاغذ قلم رکھ کے سو جاتے تھے کہ جب صبح ہوگی نماز تہجد پڑھ کے اس مضمون کو مکمل کروں گا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے جب صبح اٹھتے تھے علامہ مجلسی کیا دیکھتے تھے؟ اس کاغذ پہ نظر پڑتی تھی، مضمون بھی مکمل ہو چکا ہوتا تھا، نیچے 12ویں آقا کے دستخط بھی موجود ہوتے تھے۔ ایسے تیرے مذہب کو فقہا ملے ہیں، ایسے تیرے مذہب کو علماء ملے ہیں، قدر کیے کر اپنے مذہب کے فقہا کی۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ جن کا بھی ایک واقعہ ذکر کیا ہے، ان کے بارے میں ملتا ہے سوئے ہوئے تھے رات کو، کیا دیکھا جناب زہرا عالم خواب میں تشریف لے آئیں۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بی بی کے نام پہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ جناب زہرا تشریف لے آئیں اور ایسے نہ آئیں، بی بی کے دونوں ہاتھوں میں ایک انگلی امام حسن مجتبیٰ نے پکڑی ہوئی تھی، دوسری امام حسین علیہ السلام نے پکڑی ہوئی تھی۔ بی بی نے آ کے کہا یا شیخ ہذان ابنائی علمہما الفقہ، اے شیخ مفید یہ دونوں میرے بیٹے حسن و حسین ہیں، ان کو تو فقہ کی تعلیم دے۔ توجہ میری طرف ہوگی تو میں کچھ گزارشات کر سکوں گا۔ ان کو تو فقہ کی تعلیم دے۔ شیخ مفید جو ہیں خواب سے بیدار ہوئے، تڑپ اٹھی اندر ہے پروردگار کجا میں گناہگار، کجا امام حسن اور امام حسین، میری کیا حیثیت میں اپنے اماموں کو فقہ کی تعلیم دوں؟
روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے، جب صبح ہوئی، صبح نمودار ہوئی، اپنے مدرسے میں آئے، کلاسیں لگ گئیں، شیخ مفید بیٹھے ہیں درس دینے کے لیے، ادھر سے مدرسے کے دروازے میں، مدرسے کے گیٹ سے ایک خاتون کالے برقے والی بی بی داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ایک دائیں ہاتھ میں بچہ تھا، دوسرا بائیں ہاتھ میں بچہ تھا، قریب آ کے کہتی ہے، یا شیخ آذان ابنائی علمہما الفقہ، یہ میرے دونوں بیٹے سید رضی اور سید مرتضیٰ ہیں، ان کو فقہ کی تعلیم دو۔ اس وقت شیخ مفید کہتے ہیں، اے میری آقا زادی، ان دونوں کو کلاس میں بٹھا دو، یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ دونوں وہ ہیں جن کی رات کے وقت سے بطول پہرتے دے کے مجھے گئی ہے۔ اللہ نے تیرے مذہب کو ایسے فقہا